بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. میرے محترم دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں، اس چیپٹر میں لوگوں کو شرک سے منع فرمایا ہے، اور شرک کی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں، اس چیپٹر میں برائی بیان فرمائی ہے. شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جس گناہ کو چاہے بخش دے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شرک کرے. جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالی اس کو معاف نہیں کرے گا. ویغفر لمن دون ذلك لمن یشاء، ویغفر، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے. تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالی چاہے تو ان کو معاف کر دے گا اپنے فضل سے. کیونکہ شرک ایک عام سا انسان بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا. دیکھیے دنیا میں اگر کوئی کسی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے، کسی آرگنائزیشن کا PHO ہے، HOD ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، یا کسی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، یا کسی آرگنائزیشن کا لیڈر ہے، ہیڈ پرنسپل ہے، تو اس بات کو گواہ نہیں کرے گا کہ ایک پرنسپل یا سپرنٹینڈنٹ ہے تو اس بات کو گواہ نہیں کرے گا وہ بھی سپرنٹینڈنٹ ہو اور اس کے ساتھ دوسرا بھی ہو. ہاں ڈپٹی وائس تو رکھ سکتا ہے لیکن اپنے جیسا نہیں رکھ سکتا ہے. اسی طرح دوسری چیز میں آپ مثال لے لیجیے. چنانچہ آج ہی کا واقعہ ہے کہ آندھرا پردیش میں ایک لور نے اپنی بلاوڈ کو، اپنی محبوبہ کو قتل کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی محبوبہ اس سے بھی بات کرتی تھی اور دوسرے سے بھی بات کرتی تھی. تو اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کی کہ وہ مجھ سے بھی بات کرے اور دوسرے سے بھی بات کرے، اس وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا. تو شرک جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برداشت کر لیتے. یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے تو اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت فرمائی، شرک سے نفرت لوگوں کو دلائی. چنانچہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی دعا بتا دیجئے جس کو میں ہر رات سونے سے پہلے پڑھا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ میں معبود دوسرے تمام چیزوں کی عبادت سے میں بری ہوں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو اس سورہ کی بہت ساری فضیلت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے یہ دو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص بہتر ہے. اور ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں رحمۃ اللہ ابن کثیر یعنی تفسیر ابن کثیر میں مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ متعدد صحابہ سے بات ثابت ہے کہ فجر اور اسی طرح مغرب کی بعد اس سنتوں میں سورہ کافرون اور اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پڑھتے ہوئے سنا ہے. ایک مرتبہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبیر تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم سفر پہ جاؤ تو تم دوسرے لوگوں سے خوشحال ہو اور دوسرے لوگوں سے تم اچھے ہو، بہتر ہو، اچھی گڈ پوزیشن میں ہو. تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم سفر پر جایا کرو اس سے پہلے 5 سورہ پڑھ لیا کرو، سورہ نصر، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ لہب، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ 5 سورہ تم پڑھ لیا کرو تو تم
دوسرے لوگوں سے اچھے رہو گے, اچھی پوزیشن پہ رہو گے اور تم زیادہ نفع کماؤ گے. تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے اس کو لازم پکڑ لیا, اور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ میں اس کے بعد ہمیشہ خوشحال رہا. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں خوشحال رہوں, میری اچھی حالت رہے, میں تندرست رہوں, اور اسی طرح میں لوگوں سے میں مالدار رہوں, اچھی پوزیشن پہ رہوں, تو انہیں چاہیے کہ 5 سورتیں اور سورہ کافرون کو پڑھنا لازم پکڑ لے. اور اسی طرح اپنی زندگی میں, اپنی لائف میں سورہ کافرون کو پڑھتا رہا کرے, تاکہ شرک سے نفرت ہو جائے. شرک جیسے کہ شرک خفی ہو یا شرک ظاہر ہو, شرک جلی یا شرک خفی, جو بھی دونوں سے نفرت ہو جائے. تو اس سورہ کو پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو اس سورہ میں فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, آپ کہہ دیجئے اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں, ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں جس کی عبادت کروں گا اس کی تم عبادت کرو گے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو یہ, اور اس سورت کا شان نزول جو ہے, کئی شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ایک یہ کہ ایک مرتبہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کو ہم اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ مکہ میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں, اور جس عورت سے آپ چاہیں نکاح کر لیں. اگر آپ کو یہ گوارا نہ ہو تو ایسا کریں کہ ایک سال آپ میرے معبود کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. ایک دوسرا شان نزول یہ ہے کہ ایک کفار مکہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ ہمارے معبود کو صرف ہاتھ لگا دیا کریں, تو یہی ہماری تصدیق کے لیے کافی ہے. اور ایک تیسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک سال مصالحت, چلو ہم آپس سے مصالحت کر لیں, اور وہ یہ کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں, ہم مصالحت کر لیتے ہیں. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, یہ پوری سورہ نازل ہوئی. دیکھیے, تو اگرچہ شان نزول بہت ہے, 3 شان نزول بیان کیے, لیکن ہو سکتا ہے کہ تمام شان نزول اس واقعے, تمام شان نزول کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, یعنی یہ تمام شان نزول اس سورہ کا ہو, یہ ممکن ہے. جو قل یا ایھا الکافرون, اس میں جو لا اعبد ما تعبدون, اس میں تکرار ہے, لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, تو اس میں پہلے کہنا ہے کہ میں ابھی عبادت نہیں کرتا ہوں اور تم بھی ابھی عبادت نہیں کرتے ہو, اور آگے چل کر بھی ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم میرے معبود کی عبادت نہیں کرو گے, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور میں تمہارے معبود کی عبادت نہیں کروں گا. تو یہ تکرار نہیں ہے, بلکہ دونوں کے لیے الگ ہے, ایک حال میں کے معنی میں ہے اور دوسرا فیوچر کے معنی میں, ایک پریزنٹ میں ہے اور دوسرا فیوچر میں ہے. لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سورہ سے منع فرما دی, جبکہ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اگر یہ کافر لوگ آپ کے سامنے صلح کے لیے جھکے تو آپ بھی جھک جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں. تو دیکھیں دونوں آیتوں میں, دونوں سورہ کافرون میں اور اس آیت میں, دونوں میں کوئی تعارض نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جو صلح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور اس سورہ میں جو صلح کرنے سے منع فرمایا جا رہا ہے, اس سورہ میں اللہ تبارک, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلح کریں, لیکن اگر شرک کی بات ہے تو آپ صلح نہ کریں. چنانچہ اگر وہ کسی ایسی چیز کو جو حلال ہو اس کو حرام قرار دے, جو حرام ہو اس کو حلال قرار دے, جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حرام قرار دے, اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال قرار دیں, تو پھر آپ صلح نہ کریں. دونوں میں کوئی تعارض نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں شرک جیسے عظیم گناہ سے اور شرک جیسے عظیم بلا سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس سورہ میں منع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے، شرک چاہے خفی ہو یا شرک جلی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طرح کے شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.